امریکہ کا باپ بھی الٹ کے آ جائے تو 9 کروڑ ایرانی مار سکتا ہے، لیکن رجیم چینج کا تصور نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے علاوہ کوئی پاکستان میں محبوب نہیں ہے۔ یہ سچ جب تک نہیں آپ کو ریلائز ہوگا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ امریکن لابی کے جتنے بھی ملک تھے وہ شاہ ایران کو تھانے دار مانتے تھے۔ عقل جو ہے نا وہ بڑی مزدار چیز، وہ جب چرنے جاتی ہے نا تو جس کھیت میں چاہے چر لے۔ مذہب کو جب نسلی تعصب ملتا ہے تو اس سان پہ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بیوقوفی شاید امریکہ کو کسی نے سکھائی نہیں۔ جہاں پراکسیز چل رہی ہوتی ہیں، جہاں گوریلاز آ رہے ہوتے ہیں، وہاں فورسز نہیں آتی ہیں۔ ایک تو امریکہ نیوکلیئر ڈیٹا استعمال کرنے والا ہے، ایک اسرائیل کرنے والا ہے، اس کے باوجود ایران کا حملہ رکا نہیں رکا۔ ایران کے اندر بنیادی طور پہ مذہبی فرور اور ایرانی تعصب، یہ دونوں مل کے اگلے 100 سال بھی چاہے نا تو رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے کسی بھی نظریے کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتے غربت کی وجہ سے۔ اگر ایران کے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا، بچو گے تم بھی نہیں۔ یہ میرے رسول کی پیشگوئیاں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریا مقبول جان صاحب۔ ناظرین، مجتبیٰ خامنہئی صاحب آیت اللہ، روح اللہ اور رہبر اعلیٰ اب سپریم لیڈر منتخب ہو چکے ہوئے ہیں ایران کے۔ کیا ایران کی اب اسٹریٹجی پہلے سے زیادہ اگریسو ہو جائے گی؟ اور آج کے پروگرام میں جو نوشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ جی پہلے اس نے کہا ہم ایران کو نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، وہاں سے نیوکلیئر جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا ہم ان کا پروگرام جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ پھر بعد میں ایک اور پوائنٹ ریز کیا گیا، وہ یہ تھا کہ جی خامنہئی صاحب کی رجیم کو چینج کیا جائے گا وہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد جو بات سامنے آئی، انہوں نے کہا جی کہ وہ ذخائر پہ، تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک تو گریٹر اسرائیل ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے خلاف، اس خطے میں واحد ایک طاقت تھی جس سے ڈر تھا، اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جی سعودی عرب اور امارات بھی ایران کو اپنا ایک دشمن کے طور پر کنسیڈر کرتا ہے، اس لیے اس جنگ میں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں بھی، ان کا یہ ماننا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ایران پر اس لیے حملہ آور ہے کیونکہ ایران کی جانب سے جو تیل کی سپلائی ہے، رشیا اور چین اس خطے میں ایشیائی ممالک میں ابھرتی طاقتیں ہیں، وہ انرجی لیول کو ڈیکریز کر کے ان کو بھی نیچے لے کر آنا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا اور سب سے اہم سوال جو میں اوریا صاحب سے کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ سر، امریکہ کا ایک منصوبہ تھا، میں نے 3 نوشنز آپ کے سامنے امریکہ کی رکھی، وہ یہ تھی، اور امریکہ کا ایک منصوبہ تھا کہ رجیم چینج کی جائے خامنہئی صاحب کی، اور لیکن ساتھ میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے بھی رجیم چینج کے اندر شامل ہونا ہے جو خامنہئی صاحب کے بعد ہوگی۔ بٹ ایران نے مجتبیٰ خامنہئی کو اپنا نیا سپریم لیڈر چن کر کیا میسیج دیا ہے امریکہ کو؟ اور کیا یہ مزید اگریسو اسٹریٹجی تھی کہ خامنہئی صاحب کے بیٹے کو ہی چوز کیا، حالانکہ ان کے پاس بہت ساری آپشنز تھی، کسی کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپشن ان کا ہے، اور وہ اکیلے اس کو سیٹ نہیں کرتے کہ اس کو بیٹے کو لایا جائے، بلکہ ان کے ہاں بہت سخت قسم کی یہ موروثیت کی مخالفت ہے۔ اچھا۔ ہاں، میں جس زمانے میں وہاں پر تھا، جاتا آتا تھا، اس زمانے میں آیت اللہ خمینی کے جو بیٹے ہیں وہ بڑے پاپولر، بڑے خوبصورت آدمی ہیں۔ اچھا۔ تو میری ایک تصویر بھی ان کے ساتھ، خمینی صاحب کے بیٹے کے ساتھ۔ اچھا۔ ہاں، تو وہ بڑے پاپولر تھے، لیکن ان کے ہاں جو مرجع ہے نا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ نسل سے بلٹ اپ نہیں ہوتا، نہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، اس بات پہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے اس مقام و مرتبہ جو اپنے علم سے حوزہ ہیں ان کے سے لیتا ہے۔ اس لیے، لیکن یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے ہیں، یہ اس معاملے کے اندر بھی بہت ٹھیک تھے، لیکن اگر عام حالات ہوتے تو شاید آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے کو نہ لیتے۔ اب آیت اللہ خامنہئی اس لیے ان کی میجر لیڈرشپ جو تھی وہ شہید ہو گئی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بالکل ایسے۔ دوسرا یہ تھا کہ قربانی کے حساب سے یہ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ باپ شہید ہوا، ماں شہید ہوئی، بیوی شہید ہوئی، بیٹا شہید ہوا، بھائی شہید ہوئے، ایسا کسی کے نہیں۔ 11 افراد خاندان کے اس شہادت کے اندر ہوئے جو اس سارے کے اندر ہوئے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد آج میں ایک امبیسڈر صاحب کا سن رہا تھا، پاکستان کے ایک امبیسڈر جو آ رہے ہیں پاکستان کے، مجھے ایرانی پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ آپ کے جو امبیسڈر آتے ہیں نا 4 سال رہ کے جاتے ہیں اور ان کو فارسی بولنے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ پاکستان کا ایک اسکول تھا وہاں پر، اچھا اور اس کے ساتھ پاکستان کے اسکول کو ایک پلے گراؤنڈ چاہیے تھا اور ایک ان کو ریگولر فنکشنز کرنے کے لیے ہال چاہیے تھا، ٹھیک ہے اور دوسرا ان کے ساتھ ان کو یہ چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ہاں وہ بچے داخل ہو سکیں کہ جو انگلش میڈیم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا انگلش میڈیم جو ہے وہ صرف فارنر امبیسڈر کے بچے تھے یا کوئی ایرانی جو باہر رہتا ہے کام کرتا ہے وہیں پر سیٹل ہے تو اس کو اجازت دیتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات کریں۔ اچھا میں اسمال فرائی، چھوٹا چوزا، ٹھیک ہے نا، تو میں ڈاکٹر رجبی وغیرہ کو لے کے تو جو وزیر تھے، کیونکہ میں ان کے ٹی وی پہ تھوڑا سا کام کرتا تھا، تو انہوں نے پہلے تو یہ شکایت کی کہ ہمارے ہاں ان کے یہاں کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں نا تو ملاقات کو اس کو بڑا اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ کیسے کسی سے، تو کہتے اتنا عرصہ جو لوگ رہ جاتے ہیں، آپ انڈین امبیسڈر کو دیکھ لیں، آپ چائنیز امبیسڈر کو دیکھ لیں، ان میں ہمارا جو نائب امبیسڈر تھا نا نصر اللہ خان، وہ بڑا ٹھیک تھا، اس کو فارسی فوڈ سے وہ شاعری کا شوق رکھتا تھا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ تو انہوں نے یہ تو الاؤ کر دیا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ وہ جو ہے نا وہ ہال بھی لے لیں، اب بچے جو ہیں شام کو پریکٹس کرنے کے لیے فلاں والے گراؤنڈ بھی لے لیں، آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے لیکن ان کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم بلیٹنٹ پرمیشن دے دیں کہ جو چاہے آپ کو داخل کرے، تو کہتے آپ کے ہاتھ میں آ گیا نا، ہم کیس ٹو کیس بیسس پرمیشن دیں، واقعی یہ بندہ جو ہے انگریزی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی کمزوری ہے وہ ہم دے دیں گے، وہ آپ کہتے ہیں کیس بھیجا کرتے دے دیا کریں، اور یہ ان کو دونوں باتیں انہوں نے کر دی۔ ڈاکٹر رجبی ہوتے تھے میرے ساتھ ایران کے تھے، اچھا جنہوں نے مجھے پرمیشن دی تھی کہ تم ٹی وی پہ بولو جو چاہے دل کرتا ہے بول، اس چاہے بولنے کے بعد میں پھر ڈپورٹ بھی ہوا تھا امریکہ صاحب نے آپ کو بلا لیا، تو میں نام لینا چاہتا، ویسٹرن ہے بیچارے بزرگ آدمی سے اب چلے گئے، تو یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کی فارن آفس کی جو ہے کارکردگی یہ ہے۔ اگرچہ اس کے بعد میری ایک بیچ میٹ ہیں قزل باش، وہ وہاں پر امبیسڈر سنا ہے انہوں نے زیادہ بہتر بیہیو کیا، ایک تو یہ صفان زبان کا مسئلہ نہیں تھا، باقی چیزوں نہیں تھا، لیکن جنرل رویہ یہ ہوتا تھا، تو اس کے اندر ہمارے ہاں سمجھتے نہیں، آج بھی میں سن رہا تھا۔ پھر پاکستان کے اندر آپ جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ایکسیپٹ کہ کچھ وہ شیعہ علماء جو واقعی بہت حد تک جانتے ہیں، ان کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا سٹرکچر کس قسم کا ہے۔ ٹھیک ہے دوسری چیز ایک بات بتاؤں آپ کو کہ وہ عصبیت جس کے اندر مذہب شامل ہو جائے، اس سے زیادہ اسٹرانگ عصبیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے یہ جاٹ ہے اور یہ مسلمان بھی ہے اور یہ گل ہے اور یہ کرسچن بھی ہے، فرق آ گیا نا۔ ٹھیک ہے دو طرح سے قتل کرنا ہے آپ نے گل کو اگر آپ جاٹ ہیں، یا گل نے دو طرح سے قتل کرنا ہے اس کو جاٹ کو، وڑائچ کو، کیونکہ دونوں جاٹ آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اس کو میں اس لیے ماروں گا یہ مسلمان ہے، یا مسلمان یہ عیسائی ہے اور یہ ساتھ ہیں، ہوئی یہ تو ہمارا خاندانی دشمنی بھی ہے۔ تو ایران کے اندر مذہب اور ان کی عصبیت اکٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر جو تصور ہے اہل تشیع کا وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے سمجھنے والوں کے لیے اور امریکہ کے سمجھنے والوں کے، اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو تھوڑی سی عقل آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ان کے مطابق 12 امام ہیں پورے کے پورے، اور 12 کے 12 وہ امام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مقرر کیا ہے۔ امام زین العابدین سے، امام حضرت علی سے، حضرت علی ہیں 12 امام، 14 معصومین ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ معصوم ہے۔ اس کے بعد 12 امام ہیں جس میں حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، ان کے بیٹے امام باقر، 12 امام ہیں۔ ان میں سے 11 وہ امام ہیں امام حسن عسکری تک جو کہ اس دنیا کے اندر باقاعدہ رہے، لوگوں نے ان کے ساتھ رجوع کیا، ان سے ملتے رہے، ان سے چیزیں لیتے رہے، انہوں نے باقاعدہ فقہ مرتب کی، جن میں امام جعفر صادق کی فقہ مری مشہور۔ لیکن امام حسن عسکری کے ایک بیٹے جو تھے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غائب کر دیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا۔ تو غائب کس نے کیا؟ وہ ہے امام مہدی، ٹھیک ہے، وہ جو بیٹے ہیں، ان کے بارے میں حدیث مختلف قسم کی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ان شیعوں کا بلیف ہے ان کے حساب سے، وہ وہاں پر تقریباً 250-51 ہجری میں۔ اس کی روایت جو استعار لی، معذرت چاہتا ہوں آپ کو کاٹ رہا ہوں، یہ اصحاب کہف سے تو نہیں کہیں لی؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق بالکل کوئی روایت ان کی اپنی ہے،
اور ان کی اپنی صحابہ کہف کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا. ہاں وہ استعار لیتے ہیں کہ وہ 300 سال رہ سکتے ہیں تو یہ بھی وہ اگلا وہ ہاں وہ دلیل وہ ہے, دلیل وہ بات کو دلیلوں پہ نہیں ہم جانا, ہم نے دلیل میں تو لمبا بحث ہو جائے گا. مثلا فیکچوئل بتا رہا ہوں کہ صورتحال کیا ہوئی کہ 250 چلے گئے, اس کے بعد وہ 72 سال تک وہ ان کی جو غیبت ہے, چھپنا وہ ان کا ایسا جس میں ان کا رابطہ موجود تھا. اچھا. اور رابطے کے لیے 4 نوابین 4 نائب تھے جن کو وہ بتاتے تھے. ٹھیک ہے. اور 4 نائبین جو تھے جب ان کو ایک دن جو مشہور ان کی حدیث سے کافی کیا ہے اس کے بارے میں جو حدیث کی کتابیں لے کے جاتے تھے اس سے وہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے یہ حدیث شامل کر لو. تو ایک دن انہوں نے کہا وہذا کافی لشیعتنا, یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہو گیا, پورا ہو گیا, اسی لیے آپ کا نام بھی ان کے حدیث اصول کافی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو ہے سارا کٹنا ہے, اور جب کوئی کہے گا تو وہ جھوٹ بولے گا. اگر کوئی کہے گا کہ کوئی نائب ہے ہمارا تو وہ جھوٹ بولے گا. اچھا. اب اس کے بعد مرجع تقلید بن گئے. مرجع وہ شخص ہوتا ہے جس کو کوئی شخص اس سے رجوع کرے. مثلا احمد رضا بریلوی مرجع ہے ہمارا سنیوں کا, امام ابو حنیفہ مرجع ہے سنیوں کا, امام شافعی مرجع ہے سنیوں کا, امام جس کی طرف لوگ رجوع کریں اور وہ ایک اتھارٹی بن جائے. اور پھر اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے اب تک ولایت, ان کو بھی ولایت فقیہ کہتے ہیں, فقیہ کی ولایت. ٹھیک ہے. لیکن یہ فقیہ کی ولایت جزوی ہے. مطلب ان کے نزدیک حکومت جو ہے یہ اللہ کا حق ہے. ولایت فقیہ وہی ہے نا. اچھا اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ جزوی. وہ کہتے ہیں ولایت جو ہے حکومت یہ اللہ کا حق ہے اور وہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معمور کرے. ٹھیک ہے. تو 12 لوگ جو تھے وہ امام تھے, لیکن اب حکومت قائم ہونی ہے امام حسن کے بعد امام مہدی کی, تو وہ ماموس ہو گئے تو وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں سے ایرانین ایک علیحدہ نکلے کہ نہیں حکومت بھی قائم کر سکتا ہے ولایت فقیہ. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کو کہتے ہیں ولایت فقیہ مطلقہ, مکمل وہی چیز جو اختیار مامور من اللہ کا امام مہدی کو حاصل ہے وہ یہی ہے. اور آیت اللہ خمینی کی جو کتاب ہے نا ولایت فقیہ جو اسلامی حکومت کے نام پہ چھپی ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئے, اس میں تفصیل سے بتایا. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ کہ النبی اولیٰ علی المؤمنین بانفسہم, کہ مومن جو ہے اس کو نبی کو اختیار حاصل ہے مومنوں کی جانوں کے اوپر بھی. اچھا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ چونکہ نبی مامور من اللہ ہوتا ہے, منصوص من اللہ, تو اسی طرح ہمارے امام کو بھی ہوتا ہے. تو یہاں سے انہوں نے مطلقہ ولایت فقیہ کا تصور نکالا. ٹھیک ہے. اب جو ایران کی ولایت فقیہ ہے وہ اس ولایت فقیہ سے مختلف ہے. وہ ولایت فقیہ مخصوص حالات کے حساب سے خمس اکٹھا ہو گیا, تقسیم کہاں کرنا ہے, کو اور چھوٹے موٹے مسائل آگے اس کے بارے میں کیا رائے دینی ہے, حکومت کے بارے میں اس کے ساتھ میں ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا. لیکن حکومت قائم کرے گا, مرکزیت قائم کرے گا صرف وہی کہ جو تخت پہ بیٹھے گا اللہ کی طرف سے. جو نعرہ تھا نا حضرت علی کے مقابلے ان الحکم الا اللہ, اللہ کا حکم ہے صرف کسی اور کا نہیں ہے, وہ خارجیوں کا نعرہ تھا. لیکن حضرت علی نے پتہ کیا کہا تھا, نعرہ ٹھیک ہے لگا غلط لوگ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کے بھی وہ کہتے ہیں کہ نعرہ ٹھیک ہونا چاہیے, لگائیں بھی صحیح لوگ. یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ کھڑا ہو کہ اللہ کی حکومت میں بھی کام کر سکتا, لیکن یہاں انہوں نے اس لیے جو اس وقت ولایت فقیہ تبدیل ہوئی ہے, اس ولایت فقیہ کے اندر بنیادی طور پر امریکہ کا باپ بھی الٹ کے آ جائے تو 9 کروڑ ایرانی مار سکتا ہے, لیکن رجیم چینج کا تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں آخرت بھی ساتھ برباد جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے انہوں نے جو سسٹم وہاں پر بلٹ اپ کیا ہے اس میں کوئی 30 لاکھ بسیج بڑے خوفناک, اور اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب, اس کے بعد ان کی فوج, پھر اس کے بعد یہ پورا کا پورا رہبری کونسل. تو ایک بات تو یہ ہے کہ نہ تو امریکہ کو کسی نے سمجھایا نہ کسی اور کو اس کی ایک وجہ کیوں نہیں سمجھایا. عقل جو ہے نا وہ بڑی مزدار چیز, وہ جب چرنے جاتی ہے نا تو جس کھیت میں چائے چر لیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے آنے سے پہلے ایران تھا, عراق تھا, لبنان تھا, یہاں کے شیعہ جو تھے ان کے دماغ میں حکومت کرنے کی خواہش نہیں تھی. اچھا. یہ کہتے تھے حکومت شاہ ایران کر لے, حکومت کوئی اور قاچار کر لے, حکومت صفوی کر لے, ہمیں ایک تو گریہ ماتم کی بات ہے وہ ہمیں 10 محرم کا دے, ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے,
ہمارے حوزات جو ہے وہ چلتے رہیں، ہماری مذہبی معاملات چلتے رہیں، اسی لیے ہم بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. مکمل طور پہ جو اقبال کا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل کی ری، وہ جو اقبال نے ان کو سوچ دی نا، تو یہ ان کا بیسیکلی تصور یہی تھا. شاہ ایران کی بڑی عزت کرتے تھے، اس نے جناب پورا بغیر زبردست اس نے وہاں پر وہ بنا دیا ہے، کیا نام ہے، قالین بچھا دیا. یہ جو اس کا مجسمہ ہے نادر شاہ کا مزار بھی وہیں ہے، امام رضا کے مقبرے کے سامنے، اور اس کی بہن کی بنائی ہوئی مسجد بھی وہیں پر ہے. نادر شاہ نے ایک بڑا شاندار منبر جو ہے بڑا مشہور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین کے مزار پہ جا کے رکھ، تو رکھ کے آتے تھے، وہ باہر دوبارہ واپس آ جاتا تھا. متولی کہتا میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو بیان کرتے ہیں لوگ کہ ایک دن نادر شاہ نے اس کو بلایا، اس نے کہا اگر یہ کل واپس آیا میں تیری گردن اٹھا لوں گا. تو بیچارہ امام حسین کے مزار پہ جا کر رویا کہ میری گردن چلے جائے گی، اس کو رکھ قبول کر. تو یہ تھا، خمس اکٹھا کر لیا، باقی چیزیں کر لیں. باقی بادشاہ ہے، حکومت اس وقت ہی قائم ہوگی، الہی حکومت، جب ہمارے غیبت کبریٰ امام مہدی واپس آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں، حکومت ہم نے قائم کرنی. تو اس کے آنے سے پہلے شاہ ایران تھا. اب یہ کہتے ہیں، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ ایران سے دشمنی ہے ان کی، سعودی عرب کی اور بحرین کی اور گلف میں جتنے بھی کنٹری، اس دشمنی کب سے ہے؟ 1979 کے اپریل تک شاہ ایران کو گلف کا تھانے دار کہا جاتا تھا. اچھا. امریکہ کی وجہ سے اتنا بڑا تھانے دار کہا جاتا تھا کہ بھٹو نے بلائی اسلامی کانفرنس. ٹھیک ہے. 74 میں تو شاہ ایران نہیں آیا تھا، پتا ہے؟ اچھا. اس نے کہا تھا یہ قذافی نہیں آئے گا. آ گیا وہ بھٹو اسی وجہ سے بھٹو ہمیں بھی چڑھ گیا نا. تو صدام تھا، قذافی تھا، شاہ فیصل تھا، بشار الاسد. شاہ فیصل تو ماننے والے لوگ تھے نا. یہ جو امریکن لابی کے جتنے بھی ملک تھے وہ شاہ ایران کو تھانے دار مانتے تھے. شاہ ایران نے کہا کہ تم بلوچستان میں آرمی ایکشن کرو. ہم نے ٹکا خان کو بھیج دیا. نہ میرے ملک کا مفاد تھا، نہ میری سیاست کا مفاد تھا، نہ میری فوج کا مفاد تھا، شاہ ایران کا مفاد تھا، امریکہ کا مفاد تھا. ہم نے 6000 بلوچ بیچارے شہید کر دیے، خود اپنے بھی 3000 شہید کروا لیے. کس لیے؟ اس کے بعد تو بے گناہ شہید تھے، دونوں کو بے گناہ تھے، دونوں کا کوئی مفاد نہیں، تو کوئی موومنٹ نہیں تھی. عراق والا مسئلہ جو، تو اس وقت تک تو یہ لوگ مانتے تھے. لیکن جس وقت قیادت کی شفٹنگ ہوئی تو شاہ ایران کی جگہ یہ لوگ آ گئے. تو امریکہ اس وقت سے لے کے آج تک یہی سمجھتا تھا کہ جس ایران کے اندر ہم ایک زمانے میں بڑے مزے سے آتے جاتے تھے، جس ایران کے اندر شاہ ایران ہماری انگلیوں پہ ناچتا تھا، جہاں ہم سارا کو، جس کو ارامکو کا تیل، جب ارامکو کہتا ہوں جو تیل کمپنی، برٹش کمپنی تھی، جس کو اس نے نیشنلائز کیا تھا مصدق نے، تو ہم نے صرف 1.5 مہینے کے اندر رجیم چینج کر دی تھی. پہلی رجیم چینج تھی وہ اس کی مصدق کی تھی 53 کی، اور آخری رجیم چینج کون سی تھی؟ 2022 کی. آپ کے دوست، میرا دوست، سب کا محبوب میں کہتا ہوں، کہنا چاہیے. عمران خان کے علاوہ ایسا کوئی پاکستان میں محبوب نہیں ہے. سمپل ہے بات. کس کو پوچھو، یہ سچ جب تک نہیں آپ کو ریلائز ہوگا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو 2022 میں آخری 72ویں تھی. لممبا کی حکومت تھی، بیلجیم میں رہتا تھا، اس کو ان کے بیلجیم کے ساتھ تعلق تھا، اس کو بیلجیم کے ساتھ انہوں نے روس سے تعلقات لگانے کی کوشش کی. وہاں بھی انہوں نے 200-250 بندوں کو، آپ تو سوچیں کہ 50 بندوں کو مل کے انہوں نے اس کو فائر کیا تھا. ایک بندے کو 50 بندوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کو فائر کیا تھا. لاسٹ اس کی چھلنی بنا کے رکھ دی تھی. اس کے بعد سے بے شمار انہوں نے رجیم چینج. تو ان کو ابھی تک وہ دن یاد آتے ہیں کہ جس دن میں ایران کی ایک بڑی نسل تھی کہ جو ڈانس کرتی تھی، یہ کرتی تھی، لبرل سٹائل کے، سارے لبرل تھے. من نامدم کی نظمیں گایا جاتی تھیں. میں جب بالکل آغاز میں انقلاب کے گیا وہاں پر، تو میں وہاں پر ایک دفعہ جہاں جانے لگا، وہاں پر کیسپین سی کے ساتھ البرز کراس کرے تو ایک بڑی شاندار علاقہ ہے کہ جو سی کے ساتھ ساتھ ہے، رامسر ہے، رشت ہے، سب کچھ. تو اس زمانے میں مرسڈیز کی ٹیکسیاں چلتی تھیں. اچھا. تو شاہ ایران چلا گیا تھا نیا نیا، لیکن لوگ ڈرتے بہت تھے. تو وہ اس نے بڑے زبردست قسم کے نا درود کی ویڈیوز وغیرہ لگائی ہوئی تھی. تو میرے ساتھ میرے چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، وہ ذرا سا شوقین آدمی تھے. انہوں نے کہا کیا لگایا ہوا یار، ہماری تمہارے مسافر. اب میں انٹرپریٹر فارسی والا، کہتا سر 2 منٹ. البرز ماؤنٹین جب کراس کیا تو اس نے جراب کے اندر سے گوگوچ کی کیسٹ نکالی. اچھا. اور من نامد مجھ سے شروع کر دی اور وہ اس کو پیچھے رکھ دی. ٹھیک.
تو خوف اس کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوئے، لیکن یہ مسئلہ رک جاتا اگر یہ مذہبی رہتا۔ مذہب کو جب نسلی تعصب ملتا ہے تو اس سان پہ بہت تیز ہو جاتا ہے، اور یہ نسلی تعصب ملا جب انہوں نے عراق سے حملہ کروایا عربوں سے۔ انہوں نے کہا او یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں ہے، یہ تو اس زمانے میں جو اس نے پھر انہوں نے نکالے وہ سارے کے سارے اس کے اپنا فردوسی کے شعر۔ فردوسی کہتا ہے کہ شیر شتر خورد نے سوسمار، کہ اونٹنی کا دودھ پینے والوں اور گو کا گوشت کھانے والوں، اربرا بجائے رسید استقار، اربو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تخت کہانرا کو نہ آرزو، کہ کہان یعنی ایران کے تخت کی آرزو کرتے ہو، تفو پر تو ہے چرخے کرتا تفو، تف ہے آسمان تیرے تے کی دن دکھائے، تم نے کون سے دن دکھائے؟ وہ انہوں نے وہ سارے کا سارا نکالا۔ اب اس کو اب ایک اور سان مل گئی، اب آپ نے پھر مزید آپ نے عربوں کو اکٹھا کر دیا، اب یہ پھر متحد ہو گئے، اب یہ پھر سان مل گئی اس کی ساری۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز آ گئی کہ ایک تو عرب عجم آ گئے، دوسرا سنی شیعہ آ گئے، اصل پوائنٹ دو اکٹھے ہو گئے نا۔ جس وقت ہزاروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو ہزارے جیت رہے تھے افغانستان میں، وہ بادشاہ کمزور پڑ رہا تھا، تو مولویوں نے کہا وہ خان صاحب یہ تو شیعہ ہے، کہو اچھا شیعہ کفر کا بچہ، ختم، وہ بیچارے ہار گئے، کیونکہ پھر سارے پٹھان جو تھے ایتھنک کلینزنگ بھی چاہتے تھے اور ساتھ ثواب بھی چاہتے تھے۔ تو یہ ایران کے اندر بنیادی طور پہ مذہبی فرور اور ایرانی تعصب، یہ دونوں مل کے یہ ہے جس کی وجہ سے اگلے 100 سال بھی چاہے نا تو رجیم چینج نہیں ہو سکتے۔ اس کی 2 وجہ میں نے کل بتا دی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے 32,000 بندہ مار دیا ہوا ہے جس نے امریکہ سے ٹریننگ لی تھی، پہلے دن ہی مار دیا تھا۔ گرو میں کوشچن ہوتا ہے نا، بلی مار دو نا، بلی انہوں نے مار دی ہوئی ہے، تمام جرنیل، تمام بیوروکریٹ، تمام سیاستدان نے مار، پھر جو دوسری ادھر کے نظریات تھے 51,000 وہ مار دیے ہوئے۔ اب آتے ہیں ایران کے اندر سچویشن، گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، جو آپ نے دوسرا آپ نے کیا کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا لڑائی اس کی شروع کریں۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے یہ میرے پاس پاکستان کو ڈیمانڈ، ذرا اپنا بھی ذکر کر لیجیے نا، ٹھیک ہے۔ ہماری غربت کا تماشا جو ہے اس وقت جو بن رہا ہے وہ کسی بھی جگہ شاید اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس غربت کا تماشا نہ دکھائے کہ ہم اپنے کسی بھی نظریے کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتے غربت کی وجہ سے۔ ہم نے اتنے لوگوں کا قرضہ لے لیا ہوا ہے اور اتنی بدترین طریقے سے خرچ کر لیا ہوا ہے کہ ہم اگر کسی بندے کو نہ کریں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے زندگی نہیں گزر سکتی۔ 67 ٹریلین قرض ہے ہم پر، اسی سے 164 بلین جو ہے وہ تو باہر کا قرضہ ہو گیا نا۔ اب یہ ہے اس میں یہ میں سمری نکالی ہے انہوں نے جو اس وقت ڈیمانڈس کی، ہم نے ایک ایگریمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اتنے بھنگڑے مچے پاکستان میں کہ سعودی عرب پہ اگر حملہ ہوگا تو پاکستان قسم، اور اس گھٹیا قسم کے اس ملک کے دانشور نے، صافی نے، ہم حرمین شریفین کو پروٹیکٹ کرنے جائیں گے، ہم اس کو پروٹیکٹ، ہمارے اوپر مقدس ذمہ داری آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا فضل کرم ہم پہ آ گیا، تم اب کیا کرنے جا رہے ہو۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ڈپلائمنٹ آف دا ڈیفینس سسٹم، سعودی عربیہ ریکویسٹڈ پاکستان ٹو ڈپلائی دا میزلز بیٹریز اینڈ ایئر ڈیفینس فورسز۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا سا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر سے ایک کہکشاں بنے گی، ادھر سے کراس کر کے سعودی عرب پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا نے کہا پروٹیکشن آف دا اسٹریٹجک سائڈ، there have been ongoing discussions regarding the deployment of Pakistan's troops within the kingdom to protect the strategic installation۔ یہ کس لیے بلا؟ تو گراؤنڈ سے انویژن نہ ہو جائے۔ نہیں، اگر ایران کی پراکسیز شروع ہو گئی تو آپ کیا کس سے لڑو گے؟ تو آپ پراکسیز، ایک تو پہلے آپ بیٹریز لگائیں گے تاکہ ان کے میزائل کو روک سکیں، اور اس کے ان کی بیسیکلی ان کا یہ ہے، ان کی یہ ہے کہ کوئی چائنیز سسٹم ان کے پاس ہے پیڈوس، تو ہم بھی چائنیز سسٹم پہ چلتے ہیں، تو پھر ہماری بیٹریز اگر لگیں گی یا ہمارے اس کا GF تھنڈر کر انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے تو ہم میچ کر دیں گے، تو ہمارا ایج ہو جائے گا، ہمارے پاس امریکن بھی ہوگا گوگل، اور ہمارے پاس پاکستان کی وجہ سے چائنیز بھی ہوگا۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ چائنیز نے اب یہ دروازہ بند کر دیا آپ کے اوپر۔ اچھا، جی ہاں،
اس کے بعد یہ ہے کہ काउंटरिंग Iranian attacks. Recent high-level meeting between Saudi defense officials and Pakistan's Chief of Agriculture Assembly has specifically addressed the measures needed to halt Iranian attacks within the framework of their defense pact. ٹھیک یہ تھے. اب دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نیوکلیر نہیں ہے تو اگر آپ نیوکلیر امبریلا مل جائے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ویپن ہیں وہ یوز ہو جائیں گے اگر آپ نے تو پھر ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا. یہ ان کی اتنی بڑی بیوقوفی ہے. پاکستان کے پاس ہیں 124 ایٹم بم جی اور اسرائیل کے پاس ہیں 138 ایٹم بم. تو ایران باز آیا اسرائیل پہ حملہ کرنے میں؟ بالکل نہیں آیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہوتی ہے تو ایران آج 2 خبریں چل رہی ہیں نا, ایک تو امریکہ نیوکلیر ڈیٹرنس استعمال کرنے والا ہے, ایک اسرائیل کرنے والا ہے. جی اس کے باوجود ایران کا حملہ رکا نہیں رکا. لیکن جس دن آپ نے ٹیکٹیکل ویپن یوز کر لیا اس دن دنیا آپ کو پکڑ لے گی, کیونکہ پھر اس کے بعد جائے گا ٹیکٹیکل ویپن وہاں استعمال ہوگا سعودی عرب میں, لیکن پوری دنیا کے اندر نیوکلیر ونٹر چھا جائے گی جو مشہور ہے. تو وہ یہ خوف رہے گا, یہ خوف ہی ہوتا ہے. وہ ابھی ریسنٹلی جب یہ سارا معاملہ چلا تھا تو اس کے بعد خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ کا ایک جہاز ہے ڈومز ڈے پلین, اس کو ٹاکی ٹوکی مار کے انہوں نے تیار کیا ہے. لیکن امریکہ نے ایک دفعہ استعمال کر لیا, اس کے بعد کسی نے نہیں کرنے دیا اس کو. ویتنام میں کر لیتا, کیا کچھ اس کی ذلت ہو رہی تھی. ابھی بھی شاید ایسا ہی ہو کہ کوئی نہ استعمال کرنے دے. There have been persistence, though officially unconfirmed reports and speculation that Saudi Arabia has demanded access to the ready-made nuclear weapons. ٹھیک ہے, لیکن unconfirmed report جیسے. اس کے بعد اس کی جو ہے Saudi Arabia has used its role as a key financial backer to ensure Pakistan remains aligned with its security interests. Number 1, loan repayments, conditionality of the aids, اور اس میں کہ پاکستان has formally pledged support to Saudi Arabia. It continues to tread a careful path to avoid direct military conflict. یہ ہے. اب پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران سے بھائی جان مہربانی پڑوسی ہو. یہ نقوی جو ہے کیا نام ہے, محسن نقوی کو بھیجتے ہیں آپ کے پاس, اکٹھا جاتا رہا آپ کے ساتھ, مشہد جاتا رہا, وہاں جاتا رہا, آتا. کورونا کے زمانے میں کتنی مدد کی آپ کے بندے لے کے, ایسا وہ تھوڑا سا ولایت فقیر سے ہمیں تھوڑا سا حصہ دے دے, مارے جا گئے. ٹھیک ہے, وہ والی جو وہ ہے نا. دوسری طرف سعودی عرب سمجھتا ہے کہ ہم سے ڈیفینڈ پیکٹ ہوا ہے تو یہ, اور پاکستان کے بارے میں ابھی بھی یہ تصور ہے کہ اب آخری صورتحال اس کے بعد جو آپ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایران کے اوپر جو انہوں نے آئل کا جو ہے, جی سب سے بڑی بات ہے کہ آئل کا وہ صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آئل کی سپلائی 4 ملکوں کو حاصل نہ ہو سکے, چائنا, رشیا, لیکن رشیا کا اپنا آئل اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, جاپان, اور اس کے بعد انڈیا اور ایشیا کے بہت سارے ممالک, جاپان وغیرہ. نہیں یہ یورپ کا بھی کچھ حصہ جو ہے اس کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے, اس طرح کے آ جاتا ہے. اس کے لیے اب آج کی خبر تھی امریکہ کی کہ وہ پیرا ٹروپرس اتار رہے ہیں ٹو اپنا سیف گارڈ اسٹریٹ آف ہارمز. اس سے زیادہ بیوقوفی شاید امریکہ کو کسی نے سکھائی نہیں. جہاں پراکسیز چل رہی ہوتی ہیں, جہاں گوریلاز آ رہے ہوتے ہیں, وہاں فورسز نہیں آتی, وہ نیچے سے پکڑ کے بھون کے کھا جائیں گے اس کو. یہ تو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آئیں گے, تو یہ تو خطہ پہلے سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آئے. وہ ملا عمر نے جب اس سے گفتگو نیگوسیشن ختم ہوئی نا, تو جاتے جاتے فکرے بولے سے 3-4 لوگ ہیں ان کے جو ختم ہو گئی تھی, پتہ چل گیا تھا 2 دن بعد اٹیک ہو جانا. انہوں نے کہا ہمارا آسمان پر زور نہیں ہے, دعا کرو امریکہ پاؤں چلتا ہے, اسی طرح آ جائے پاؤں پیاں آ جائے. تو یہ پیاں جانے والی آپ سے. اب اس وقت ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ضمیر ہے اس کو جگانے کی بھی کوشش کی ہے سب. ایک تو انہوں نے وہ ویڈیوز جاری کی ہیں جو 160 بچوں کی ہیں, اور دل دہلا دینے والی. بڑا ظلم. آپ اندازہ کریں کہ بچوں کو ان کے پیرنٹس چھوڑ کے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ لینے جاتے ہیں, جب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ان کے والدین سمیت دوبارہ بامبنگ کی جاتی ہے. اور یہ انہوں نے یہ دیکھیں, یہ میرے پاس اس کی یہ جو الجزیرہ کی جو رپورٹ ہے ان کے بچوں کے حساب سے, footage circulated online showed plumes of the smoke rising from the debris scattered after the strikes. ٹھیک ہے, ICRC had delegation in Iran. ٹھیک ہے,
विंसेंट कार्ड विजिटेड द साइट डैमेज द मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी। उनके यहाँ जो ईरान के अंदर ना दरमियान में बिल्कुल तेहरान शहर में एक गांधी हॉस्पिटल है, ठीक है। उस गांधी हॉस्पिटल को उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके भी फुटेजेस। फिर उन्होंने वहाँ उनका डिसैलिनेशन प्लांट है जो पानी लोगों को मिलने का, उसके लिए उन्होंने क्या दिया। तेहरान मेजर स्ट्राइक्स ऑन द संडे डैमेज मल्टीपल मेडिकल सेंटर्स लोकेटेड इन 2 एरियाज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अकाउंट्स फुटेज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जियो लोकेटेड बाई अल जजीरा उसने बताया। और उसमें जो है एक तो गांधी हॉस्पिटल इन द नॉर्दर्न तेहरान शोर, ये जो अल्बर्स माउंटेन के नीचे ना शाह ईरान का पैलेस है जिसके साथ वहाँ वली असर खत्म होती है उस जगह पे। द हॉस्पिटल अपीयर्स हैव बीन डैमेज आफ्टर द इजरायली मिलिट्री स्टक। फिर उन्होंने स्मोक जो है वो क्रिएट करके उसकी भी एक बारिश करने की शुरू। ये उन्होंने सिविलियन डेथ किए, उन्होंने बकायदा जो गार्जियन ने भी पूरी रिपोर्ट उसकी दी है कि कहाँ कहाँ इस पूरे के किस जगह पे ईरान के अटैक हुआ है, मोस्टली सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज में। अब सूरत हाल जो है कहते ये हैं कि 29 मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के, जो दुनिया में किसी मुल्क में अगर फांसी की सज़ा देनी शुरू हो जाए तो उस मुल्क में GST प्लस ख़त्म कर देते हैं कि तुम फांसियाँ देते हो मुजरम को फांसी देते हो, उसमें वो ख़त्म कर देते हैं। वो अगर वुमन राइट्स के अंदर किसी खातून को जो है वो हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे तो करते हैं, लेकिन बच्चे मर रहे हैं, पानी का प्लांट ज़ाया किया जा रहा है, शहरों के अंदर बॉम्बिंग हो रही है, एक भी मुल्क अमेरिका के खौफ से नहीं बोल रहा। दूसरा, पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा के तमाम मुल्क खामोश हैं। या तो कोई एक मुल्क ये बता दे कि ईरान जो है उसकी कोई एग्रेशन थी इससे पहले, तो हमें बताएं। लेकिन बोलने वाले बड़े हमारे मेंबरों महराब से बोलते हैं कि जी उन्होंने दुबई पे क्यों हमला किया, फलाज। दुनिया पूरी जो है चीख चीख के कह रही है कि ईरान ने अमेरिकन टारगेट्स पे हमला किया। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। एक भी नहीं कहता कि ईरान ने दुबई पे हमला किया, एक भी नहीं कहता कि रियाद पे हमला किया, CIA हेडक्वार्टर पे हमला किया। वो उसको अपनी दुश्मनी में लेते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर बेशुमार रिलीजियस लोग हैं, मेरे सुन्नी कबीले के लोग, मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि कुरान जो आयत है सूरह निसा की, मालकुम ला तुकातिलून, कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस जगह के लिए जाके क्यों नहीं निकलते, करियत जालिम के लिए, कि जहाँ के लोग कहते हैं कि लोगों हमें अल्लाह हमारे लिए कोई हाजिल करियत जालिम, कोई मददगार भेज, वली कोई जो हमें निकाले यहाँ से। इसमें अल्लाह ने कैद ही नहीं निकाली लगाई। ईसाइयों का शहर हो जालिमों के घेरे में हो, यहूदियों का शहर हो जालिमों के घेरे में हो, हिंदुओं का शहर हो जालिमों के घेरे में हो। आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है, सिर्फ एक दफ़ा आयत पढ़ देता हूँ, जिम्मेदारी लगाता है मुसलमानों की, ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़िफ़ीन मिन रिजाल वन निसाए वल विल्दान लज़ीना, और क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर युकातिलूना किताल ना करो। जहाद नहीं किया, सागडार साहब ने स्टेटमेंट नहीं किया, शबाशी ने स्टेटमेंट नहीं किया, युकातिलूना कताल क्यों नहीं करते हो, कत्ल क्यों नहीं करते हो, फी सबीलिल्लाह, किसके, मुस्तज़िफ़ीन कमजोर, कौन, मिन रिजाल मर्द, वन निसा औरतें, वल विल्दान बच्चे, ठीक है, यकूलूना जो बोलते हैं रब्बना अखरिजना मिन हासिल करियत ज़ालिम, ऐ अल्लाह हमें इस जालिमों की बस्ती से निकाल। ज़ालिमिन अहला, ज़ालिमिन अहल जिसके लोग क्या कहते हैं, वजल्लना मिन लदुनका वलियम वजल्लना मिन लदुनका नसीरा, और अपनी तरफ से हमारा कोई हमायती पैदा कर और हमारे अपनी तरफ से कोई मददगार भेज। तो जो जालिमों की बस्ती में जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ से मदद करने जाएंगे, वो अल्लाह के वली होंगे और अल्लाह के मददगार होंगे। तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ने ये नहीं कहा बस्ती ईसाइयों की हो, बस्ती शिया की हो तो सुन्नी नहीं जा सकता, बस्ती सुन्नियों की हो तो शिया नहीं जा सकता। हो सकता है 10,000 इख्तलाफ हों मेरे उनके साथ, लेकिन उम्मत मुस्लिमा 1400 साल तक उन्हें उम्मत का हिस्सा समझती रही है। सबसे ज़्यादा शियों के मुखालिफ इमाम इब्न तैमिया थे, वो भी कहते हैं जब तक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा तैयबा पढ़ते मानता है, वो कुफर काफर का फतवा नहीं लगता। अमाल काफर उसमें वो सुन्नी के भी हो सकते हैं
اور شیعہ کے بھی ہو سکتے ہیں، کفری اعمال ہو سکتے ہیں، اس کے خاص کسی کام کو ہم کہتے ہیں کہ وقت، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ پورا کافر نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ انکار نہیں کرتا کہ میں کلمہ طیبہ جو ہے اس سے انکار کر کے باہر آ جاتا ہوں۔ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، لیکن بات آخر میں وہی ختم کروں گا کہ اگر ایران کے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا، وہ تو شاید اس کائنات میں اپنا حساب دے کے کائنات اللہ کرو کہ بچو گے تم بھی نہیں۔ یہ میرے رسول کی پیشگوئیاں ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایران کی جنگ میں ہم کیوں کودیں، ایران ایک اپنا اس کا ریجن ہے، اپنی ایک اس کی ویلیو ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، تو اپنی ایک ڈویژن ہے اس کی، جی ڈیمارکیشن ہے جی، لینڈ کے حساب سے وہ ملک اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی فارن پالیسی کو ڈیفائن کرتا ہے، تو ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اور بھارت کے حوالے سے بڑا تانا دیا جاتا رہا ہے کہ جی بھارت نے وہاں سے ایران سے پراکسیز چلائیں پاکستان کے خلاف، چابہار بندرگاہ جو ہے وہ انڈیا کو دی، لیکن ایک دن آیا کہ ان کی اسمبلی میں تشکر کی قرارداد پیش ہوئی، تو پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بڑے بڑے پروگرام کر کے پاکستان کی عوام کو بتایا کہ جی دیکھیں جی ایران نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور ہم نے ان کی بڑی ہیلپ کی ہے۔ اب کیوں نہیں یاد آ رہی وہ بات؟ اس جگہ پہ آ کے آپ ایران کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ خلاف میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مدد نہیں کر رہے ہوتے نا اپنے بھائی کی، اپنے اسلامی بھائی کی، تو تب آپ خلاف ہی ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔